فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں ملک مصر کی بادشاہت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس بادشاہت کا مالک تصور کرتا تھا۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے میری قوم، کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے اور میرے قدموں کے نیچے بہنے والی نہریں کیا میری ملکیت نہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ فرعون کے عنوان سے جتنے بادشاہ آئے ہیں ان میں سب سے ظالم، متکبر، سرکش اور قسی القلب فرعون وہ تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور شر پسند افراد میں سے ایک میخیں گاڑنے والا فرعون ہے۔ سورہ الدخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین۔ فرعون کے شر سے جو ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سب سے بالا تر تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی مملکت میں لوگوں سے سختی اور ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے فرعون کی ایک اہم صفت ذی الاوتاد ہونا ذکر کی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا۔ اوتاد جمع کا صیغہ ہے جس کا مفرد وتد آتا ہے۔ عربی زبان میں میخ اور کیل کو وتد کہتے ہیں جس کی جمع اوتاد آتی ہے۔ فرعون کو میخوں والا کہنے کی متعدد وجہ بیان ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ فرعون کو اس لیے میخوں والا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی شخص پر ظلم و ستم کے ذریعے عذاب ڈھانا چاہتا تو اس کو منہ کے بل زمین پر لیٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں بازو پر 4 بڑی بڑی کیلیں گاڑ دیتا اور کبھی وہ ایک بڑے تختے پر لیٹا کر میخیں گاڑتا اور اس کے بعد اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذی الاوتاد کہا ہے۔